بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع شروع ہوا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہت نقصان دہ ہیں اور ان سے حفاظت کا اہتمام ہم لوگ نہیں کرتے، جبکہ ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ شخصیات جو مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور چاہے وہ خدمات دین پہنچانے کے حوالے سے ہوں، جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے مقابلہ کرنے کے حوالے سے ہوں، یا مسلمانوں کی جو انتظامی اور اقتصادی ضرورتیں ہیں جن کے ذمے مسلمانوں کی حفاظت ہے کسی بھی حوالے سے، اور وہ قیادت ہے اور لیڈرشپ ہے، تو ان کو اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی قائد اور لیڈر نہیں ہو سکتا، آپ سے بڑا کوئی روحانی، اور جب آپ پر بھی جادو ہوا اور آپ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو باقی لوگ کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اس کی کافی تفصیلات ہیں روایات میں، تو انہوں نے کیسے یہ چیزیں حاصل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال انہوں نے کیسے حاصل کیے، اور جو کنگھی استعمال کرتے تھے ہوتی تھی آپ کے لیے، اس کے ٹوٹے ہوئے دانت کیسے انہوں نے حاصل کیے۔ کہتے ہیں کہ یہودی لڑکا تھا، آپ ان سے خدمت لیتے تھے، اور آپ کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخاری شریف کی روایت کے مطابق اسلام سے مشرف فرمایا۔ جب عین وقت آیا اس کے فوت ہونے کا تو اس وقت میں اس نے اسلام قبول کیا، تو اس کے ذریعے سے لبید نے یہ چیزیں حاصل کیں اور اس پہ انہوں نے جادو کے لیے استعمال کیا ان کو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے علماء اور مشائخ اور بڑے بڑے حضرات جو بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں فقہی حوالے سے، شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم، اس بڑی سطح کے جو حضرات ہیں، تو جہاں ان کی خدمات بہت بڑی ہیں وہاں خطرات بھی بہت ہیں، تو ان کو خاص طور پہ ان کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، محاذوں پہ، سرحدوں پہ، مختلف جگہوں میں، ان کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے، فساد اور شیطنت بڑھ رہی ہے، ویسے ہی یہ غلط چیزیں، اس میں جادو ہے اور اس قسم کی چیزیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ پہلے زمانے میں جادو کے لیے باقاعدہ درسگاہیں نہیں ہوتی تھی، انفرادی طور پہ لوگ سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ اب اس وقت میں دنیا میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم ہو گئی ہیں جہاں باقاعدہ جادو سکھایا جا رہا ہے، اور اس میں امریکہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں وہاں ایک یونیورسٹی ہے امریکہ میں جس میں 40,000 لوگ جادو سیکھ رہے ہیں۔ اس میں ایک تعداد وہ ہے جو انٹرنیٹ سے سیکھتی ہے آن لائن، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جو خود وہاں طلبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے 16 ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے، اور باقاعدہ اس کو قانونی طور پہ منظور کروایا ہوا انہوں نے۔ برطانیہ میں بھی ہے، برازیل میں بھی ہے، کئی ملکوں میں بڑے پیمانے پہ اس کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اب یہاں تک ہو گیا کہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال وغیرہ کا، جو بڑے کھیل ہوتے ہیں، اس میں جادوگروں کو استعمال کیا جاتا ہے، جادوگروں کی ٹیمیں باقاعدہ ان کو بڑی بڑی ان کو فیس دے کر لایا جاتا ہے، اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے صحافیوں سے انٹرویو کروائے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہ ہم فلاں ٹیم کے ساتھ آئے ہیں اور ہمیں فلاں ٹیم کے فلاں کھلاڑی ہمیں سپرد کیا گیا ہے تاکہ اس پر ہم جادو کریں، اس کو ہم روکیں گول کرنے سے اور آگے بڑھنے سے۔ جب کھیل پر بھی جادو اتنا غالب آ گیا ہے تو باقی چیزوں پہ کتنا ہوگا۔ اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ادارے، جو شخصیات، جو حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں پاکستان کی حفاظت اور سلامتی کی، اور ان کو خاص طور پہ ان دعاؤں کا اور ان اذکار کا، ان صورتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو جادو کی
کہ شعبے میں جو بہت زیادہ فعال ہیں اس میں یہودی ہیں پھر ہندو ہیں. یہود اور ہنود یہ دونوں بہت آگے ہیں اس میں بہت. جب جادو اجتماعی طور پر ہوتا ہے اور پوری اس کے ساتھ تعلیم کے ساتھ اور پوری اس ترتیب کے ساتھ اس کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو آپس کے اختلافات اور انتشار آپس میں لڑائی ہے یہاں اداروں کی اور حکومتوں کی آپس میں جو سرپٹول شروع ہے، حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں اس کا بھی بہت زیادہ امکان ہے کہ اس چیز کا بھی بہت زیادہ دخل ہو. اور ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ تو یہی ہے. کوئی بھی کام اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا کہ آپس میں ان کی لڑائی ہے. تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہود و ہنود کے شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری قیادت کو، ہماری لیڈرشپ کو، ہمارے علماء اور مشائخ کو، ہمارے اکابر کو ان کی حفاظت فرمائے. اور یہ چیزیں خود بھی اہتمام کرنا چاہیے، خود پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے. معوذتین سے مراد سورہ فلق اور سورہ ناس. اور اسی طریقے سے روزانہ صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صبح پڑھ لیتا ہے شام تک وہ محفوظ ہوتا ہے، شام کو پڑھتا ہے صبح تک محفوظ ہوتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ایسے ہی صبح و شام 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ بھی مسنون ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کا واسطہ دے کر اللہ سے پناہ مانگتا ہوں جو پورے ہیں، اٹل ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. جن کلمات سے اللہ نے اپنی حمد لکھی ہے، جن کلمات سے اللہ نے اپنی وحدانیت کا اظہار فرمایا ہے، جن کلمات سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان کلمات کا واسطہ دے کر جب آپ دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں آپ کے ان کلمات سے کا واسطہ دے کر پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے. تو ایسی اجتماعی دعا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. 3 مرتبہ صبح میں مختصر دعائیں. اور طلباء کو بھی خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جہاں ہم علاج پہ خرچ کرتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں اور پریشانیاں اور تو جو کچھ ہمیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے اگر اس کو ہم 10 حصوں پہ تقسیم کریں کہ اس کے 10 بڑے اسباب ہیں تو اس میں 4 بڑے سبب تو وہ ہیں جو ان آیتوں سے اور صورتوں سے اور اذکار سے، دعاؤں سے آپ بچ سکتے ہیں. اس میں جادو ہے، نظر ہے اور جنات ہیں اور حسد ہے. اور ان چاروں کا علاج کسی ہسپتال میں نہیں ہوتا ہے، کوئی آغا خان میں، کوئی اور کسی اس میں، یہ انہی اذکار سے، دعاؤں سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.